موقع عطا فرمایا۔ حضرت امام غزالی علیہ رحمت تاریخ کا ایک بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے دین اسلام کی تزویج و اشاعت میں بھرپور انداز میں کام کیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نام، آپ کے والد محترم کا نام اور آپ کے دادا حضور کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک پر تھا، محمد بن محمد، پھر اوپر پردادا کا نام بن احمد توسی تھا۔ ماشاءاللہ۔ آپ خراسان کے ایک ضلع توس میں چونکہ پیدا ہوئے تھے، اسی کی نسبت سے آپ کو محمد بن احمد توسی کہا جاتا تھا، اور امام غزالی توسی بھی کہا جاتا تھا۔ اچھا، آپ کے نام کے ساتھ حامد بھی تو ہے نا، ابو حامد؟ یہ اصل میں آپ کے القابات میں ابو حامد بن ابو حامد الغزالی، جی ہاں، الغزالی، یہ آپ کے القابات میں ہے، اور آپ کے القابات میں حجت الاسلام کا لفظ بھی بطور لقب شامل کیا جاتا ہے۔ آپ کے والد محترم جو تھے وہ علماء میں تو ان کا شمار نہیں تھا، لیکن علم کی طلب جو تھی ان کے اندر بہت تھی، اور ان کی خواہش تھی کہ اگر میری یہ کمزوری رہی ہے تو میرا بیٹا ایک بہترین عالم بنے۔ کیا بات! اس کے لیے انہوں نے اس دور کے جو بڑے بڑے علماء کرام تھے ان کی بارگاہ میں جاتے، وہاں پر دعائیں بھی کرتے، اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بالخصوص یہ دعا کرتے کہ اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما اور پھر اس کو فقیہ بنا دے۔ یہ دعا جو تھی در حقیقت ان کی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ کی روشنی میں تھی کہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جب حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لاتے تھے، تو ایک مرتبہ حضرت زکریا جو تشریف لائے تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ انواع و اقسام کے جو کھانے موجود تھے، تو انہوں نے سوال کیا، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ رب العالمین نے جنت سے بھیجے ہیں۔ تو قرآن پاک کے الفاظ ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، کہ اسی مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ ماشاءاللہ۔ تو یہی تھا ان کے والد محترم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا کرتے تھے کہ رب ذوالجلال مجھے پیارا بیٹا عطا فرما، پھر یہ دعا بھی ہوتی تھی، پھر اسے فقیہ بنا دے۔ اچھا، تو ابھی آپ کی عمر کم تھی کہ آپ کے والد محترم کا وصال ہو گیا تھا، انہوں نے وصیت کی کہ میرا جتنا سرمایہ ہے، انہوں نے اپنے دور کے جو ایک فقیہ تھے اس دور میں، ان کے قریب تھے، دوست بھی تھے، ان سے کہا کہ یہ سرمایہ خرچ کر کے میرے بیٹے کو عالم بنا دیا جائے۔ کیا بات! تو امام غزالی اور ان کے دوسرے بھائی جو تھے ان کا نام احمد غزالی تھا، ان دونوں کی تعلیم و تربیت پر وہ سرمایہ خرچ کیا گیا تھا کہ وہ ختم ہو گیا نا، تو ان کے استاد محترم نے ان کو وصیت کی، استاد محترم نے حکم دیا کہ اب کسی مدرسے میں داخل ہوا جائے۔ اس دور میں بھی یہ رواج ہوتا تھا کہ مدارس ہوتے تھے، اور وہاں پر آنے والے طلباء کے اخراج و شہر کے رؤساء اور امراء ہوتے تھے، وہ ادا کیا کرتے تھے۔ تو امام غزالی علیہ رحمت اور ان کے بھائی یہ اس دور میں پہلے تو ضلع توس میں دینی تعلیم حاصل کرتے رہے، جب وہاں پر ان کی دینی تعلیم کی طلب مکمل نہ ہوئی، مزید آگے پڑھنے کا شغف جو تھا تو ایران میں تھی، جی ہاں، جی ایران میں، پھر وہاں سے آپ نے ہجرت کی، ایک دوسرے علاقے میں آپ گئے، اور جرجان میں آپ تشریف لے گئے، جرجان سے پھر آپ نشاپور کی طرف تشریف لے گئے۔ الغرض کے مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں مختلف اساتذہ کرام کی بارگاہ میں بیٹھ کر آپ نے علم حاصل کیا، اور حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے دین کی تزویج و اشاعت میں اہم کردار ادا کیا۔ ماشاءاللہ۔ سر محترم گردیزی صاحب،